الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اس دنیا میں ہر بندے کی، ہر انسان کی یہ چاہت ہے، تمنا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ فلاح پا جائے. اب کسی کی سوچ ہے کامیابی یہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ان چیزوں سے بچیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کامیابی فقط مال میں ہے، عہدے میں ہے، شہرت میں ہے. یہ لوگوں کا خیال ہے، لیکن آج ہم نے پوچھنا ہے اللہ سے جو کامیابیوں کا مالک ہے، جو کامیابیاں دینے والا ہے. اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ بتلا دیجئے کہ کامیاب کون ہے آپ کے ہاں اور ناکام کون ہے، کون سے لوگ فلاح پانے والے ہیں، تاکہ پتہ تو چل جائے کہ لوگ جنہیں کامیاب سمجھتے ہیں آیا کامیاب وہ ہیں یا اللہ جن کو کامیاب قرار دیتے ہیں کامیاب وہ ہیں. تو دو قسم کی آیات آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی پیش کروں گا، جن سے یہ دو باتیں واضح ہوں گی کہ کامیاب کون لوگ ہیں اور ناکام کون لوگ ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ کامیابی والی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور ناکامی والی باتوں سے، صفات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ پہلے پارے کی اگر آپ آغاز ہی سے دیکھتے ہیں تو چند صفات ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے اولئک
علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامل کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ آغاز قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، بالغیب، غیب کے ساتھ، یعنی اللہ دیکھا نہیں ایمان لاتے ہیں، فرشتے دیکھے نہیں ایمان لاتے ہیں، جنت جہنم دیکھی نہیں پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اپنی تفسیر تدبر قرآن میں وہ کہتے ہیں بالغیب کے اندر جو با ہے یہ فی کے معنی میں ہے، تو وہ معنی کرتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کامیاب، متقین، پرہیزگار، ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جنت سے، جہنم سے، بہت ساری چیزوں میں سے ہم غیب میں ہیں، لیکن غیب میں رہتے ہوئے بھی ان چیزوں پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پورے قرآن میں نماز پڑھنے کا لفظ نہیں آیا کہ نماز پڑھتے ہیں، یقرؤون الصلاۃ نہیں، بلکہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اس کی تمام شرائط، اس کے تمام حقوق کے ساتھ رعایت کیے ہوئے، پابندی کے ساتھ بجا لاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، وہی خفی ہو وہی جلی ہو، یعنی قرآن و سنت پر۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون بما انزل وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے وحی آئی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفے ہیں، نبیوں پر تو اس سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ پکا یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات والے لوگ کیسے لوگ ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب لفظ پہ غور کیجئے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ نہیں فرمایا یہ لوگ ہدایت والے ہیں، یہ لوگ ہدایت کے ساتھ ہیں، یہ لوگ ہدایت کے ساتھ متصف ہیں، بلکہ لفظ بھی بڑا عجیب ارشاد فرمایا، اولئک علی
اعلیٰ کا معنی کیا ہے؟ اوپر. اولئک، یہی لوگ ہیں اعلیٰ، اوپر، ہدن، ہدایت کے. اللہ اکبر. مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے، اور میرے شیخ، میرے استاد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری معنی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اعلیٰ استعلاء کے لیے اوپر ہے، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت ان کی سواری ہے. یہ ہدایت کی سواری پر کیا ہیں؟ سوار ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. اور ایک اور توجیہ پیش کرنے لگا ہوں ہری پور والوں، عجیب معنی ہے. قرآن دیکھ لیجئے، جہاں ہدایت کا لفظ آتا ہے قرآن میں، وہاں علی کا لفظ آتا ہے. کیا؟ پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں ہدایت کا لفظ ہے تو وہاں علی آیا، اور جہاں ضد کا لفظ ہے، بغاوت کا لفظ ہے، کفر کا لفظ ہے، گمراہی کا لفظ ہے، ضلالت کا لفظ ہے، وہاں فی آیا ہے. وہاں کیا ہے؟ فی ضلال مبین، فی شقاق بعید. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ وہاں فی آیا ہے. تو وہاں تو کہنا یوں چاہیے تھا گمراہی پر، وہاں یہ نہیں کہا. کیوں؟ اعلیٰ استعلاء بلندی کے لیے آتا ہے. اشارہ ہو گیا کہ گمراہی میں ذلت ہے، پستی ہے، رسوائی ہے، اور ہدایت میں عزت اور مقام اور بلندی ہے. اس کے لیے لفظ اعلیٰ استعمال کیا. فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. تو آج میرے جمعے کا عنوان کہ کامیاب کون لوگ ہیں. یہاں اتنے صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. علامہ عبیدہ فرماتے ہیں، ابو عبیدہ وہ کہتے ہیں کہ الفلاح کا معنی اصل لغت کے اعتبار سے البقاء. کس کو کہتے ہیں؟ بقا کو. تو یہاں بقا کا لفظ کیوں ذکر کیا گیا ہے، فلاح کا لفظ؟ وہ فرماتے ہیں اولئک ہم المفلحون. بقا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اشارہ کر دیا یہی لوگ ہمیشہ نعمتوں میں رہنے والے ہیں. یہ نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، فنا ان پہ نہیں آئے گا. اللہ اکبر. میرے سامنے قرآن مقدس کھلا ہے، سورت کا نام ہے سورت البقرہ. ابتدائی آیتیں میں نے پڑھی ہیں کہ نماز قائم کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، بن دیکھے ایمان لانے والے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے، قرآن و سنت پر ایمان رکھنے والے، آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے، یہی لوگ کامیاب ہیں. اسی طرح سورت البقرہ آیت نمبر 189، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہاں ایک صفت ذکر کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی تقوی میں کیا ہے؟ کامیابی ہے. تقوی میں کامیابی ہے، پرہیزگار لوگ کامیاب ہیں. اسی طرح سورت کا نام سورت آل عمران آیت نمبر 104، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب کامیاب لوگوں کے اوصاف بتا رہا ہوں.
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو، ایک ٹولہ ایسا ہو، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام کیا ہو، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے، بلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو حکم کریں معروف کا، بلائی کا، قرآن و سنت کا، توحید و سنت کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو منع کرتے ہیں اور روکتے ہوں، عن المنکر، ناشائستہ کاموں سے، شرک سے، کفر سے، تو فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ کچھ اندازہ ہو رہا ہے قرآن کی روشنی میں کہ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جو روکتے ہیں برائی سے، جو حکم کرتے ہیں معروف کا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت المائدہ، آیت نمبر 90 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، درگاہوں کی عبادت اور پوجا کرنا، والازلام، اور قسمت معلوم کرنے کے لیے تیروں کا استعمال کرنا، رجسن، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام سے ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی بتلائی جا رہی ہے، کامیاب لوگ بتلائے جا رہے ہیں۔ کس سے بچو؟ انما الخمر، شراب، شراب تو جانتے ہیں نا جی، جس کو آج کل لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، جو نشہ دیتی ہے، دماغ مارتی ہے، اور جسے یہ سرمایہ دار، یہ مست، یہ بد عمل اور بد کردار لوگ پیتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا تھا، لیکن جب قرآن نے کہہ دیا کہ گندگی ہے، پلیت ہے، بچو اس سے، شیطان کا کام ہے، پھر کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آہستہ آہستہ چھوٹے گی نا جی، پہلے 2 گلاس پیتے تو اب 1 پئیں گے، آدھا پئیں گے جی، یا یہ نہیں عذر پیش کیا یا رسول اللہ میں پیوں گا نہیں، لیکن جو میری دکان ہے وہ تجارت کہاں جائے گی، کم از کم یہ جو دکان والی شراب پڑی یہ تو بیچ دوں۔ نہیں، حکم آ گیا فَاجْتَنِبُوهُ، جس نے لاکھوں کا قافلہ بھی شراب کا لایا، وہیں خنجر مار کے وہ برتن بھی ضائع کر دیے، جس برتن میں شراب پی جاتی تھی وہ برتن بھی ختم کر دیے، گلیوں میں شراب بہہ رہی ہے۔ لیکن آج مسلمان غیر مسلم کے نام پہ پرمٹ لیتا ہے، لائسنس لیتا ہے اور پیتا خود ہے۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اقلیت کا ایم این اے کھڑا ہو کے پارلیمنٹ میں کہتا ہے خدا کا واسطہ مسلمانوں، پرمٹ ہمارے نام کے جاری کرتے اور پیتے تم ہو، بیچتے تم ہو، ہمیں بدنام کر رکھا ہے۔ تو انما الخمر، شراب، والمیسر، کئی لوگ، اب یہ بھی آپ کو بتا دوں، نشاور چیزیں ساری حرام ہیں، کل مسکر و مفتر حرام۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا یہ جو ہم چرس پیتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی تو آپ نے بہت بڑے تقوی کا اظہار کیا کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مکروہ ہے۔ میں نے کہا مکروہ شکروہ نہیں ہے، حرام ہے۔ حرام کو اپنے لیے
مختلف الفاظ کہہ کے حلال کرنے کی کوشش جرم ہے، اسے جرم جانیے، کہیے اسے جرم۔ تو فرمایا انما الخمر والمیسر جوا، کیا چیز؟ جوا بھی حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے۔ لفظ بھی جوئے کے لیے کیا استعمال کیا؟ المیسر، یسر سے ہے، کس سے؟ یسر آسانی کو کہتے ہیں، تو جوئے کو میسر اس لیے انہوں نے کہا کہ اس میں بتگ و دو کے بغیر اچانک بہت سارا مال ہڑپ ہو جاتا ہے، لے لیتا ہے بندہ۔ تو گویا اس کا نام انہوں نے رکھ دیا تھا المیسر، بڑی سہولت سے مال مل جاتا ہے۔ قرآن نے کہا حرام ہے، کیا ہے؟ اور قربان جاؤں امام قرطبی رحمہ اللہ نے عجیب بات لکھی ہے اسی آیت کے ذیل میں، تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ جو بچے بلور کھیلتے ہیں، جیسے ہمارے ہندکوں میں کہتے ہیں بنٹے، بلور، اور پشتوں میں اسے غزان کہتے ہیں۔ یہ کہیں کانچ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کئی علاقوں میں یہ اخروٹ کے دانوں سے کھیلتے ہیں۔ وہاں یہ بلور نہیں پہنچتے تھے تو وہ کس سے کھیلتے تھے؟ اخروٹ سے۔ تو کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے سے بہت سارے جیت لیتا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اپنے بچوں کو اس سے بچائیے، ابتدا ہی سے ان کی گھٹی میں جوا نہ داخل کیجیے۔ کھیل کے لیے اور طریقے بہت ہیں، حرام نہ اپنائیے۔ فرمایا والمیسر والانصاب، درگاہیں، انصاب نصبن یا نصبن سے اس کی جمع ہے جو چیز نصب کی جائے، پھر اس کا طواف کیا جائے، رکوع کیا جائے، سجدے کیے جائیں، چڑھاوے چڑھائے جائیں، جانور ذبح کیے جائیں، منت منوتی مانی جائے، نظر نیاز مانی جائے، یہ انصاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے، نسب کرنا حرام، پرستش حرام، طواف حرام، یہ ساری چیزیں، وہاں جانور ذبح کرنا حرام اور ذبح کیے ہوئے کو کھانا بھی۔ والانصاب والازلام، ازلام تیروں کو کہتے ہیں، وہ تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تیروں کی کسی کے اوپر نعم، کسی کے اوپر لا لکھا ہوتا، کسی کے اوپر اچھا برا فلاں فلاں، پھر ڈال کے وہ قبروں کے مجاور کے پاس جاتے، آنکھیں بند کر کے جی اچھا آپ کے نام کا تیر نکالا جا رہا ہے، جب اس کے اوپر لکھا ہوتا لا، اچھا ہونے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ نیک فالی کے تیر نکالنا، قسمت معلوم کرنے کے لیے تیر نکالنا۔ آج کل اگرچہ تیر نہیں ہے لیکن سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے نجومی طوطے کے ذریعے فال نکالتے ہیں، دیکھیں کہ نہیں؟ ایک طوطا پالا ہوتا ہے اور یہ بولے بالے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو اچھا آپ کی قسمت کا فال معلوم کرتے ہیں، بہت سارے کاغذ پھینکتے ہیں، طوطا جا کے ان میں سے ایک چن کے اٹھا لیتا ہے، اس میں لکھا ہے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں آئے گی، یہ ہوگا یہ ہوگا، اور کئی قسمت معلوم کرتے ہیں ہاتھ کی لکیروں سے۔ کتنا سادہ ہو گیا کلمہ گو، اللہ کو ماننے کے باوجود، قرآن پر ایمان لانے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے کے باوجود بھی قسمتیں کہاں تلاش کر رہا ہے؟ مقدر ہاتھ کی لکیروں میں تلاش کرتا ہے۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو کیا جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی تقدیر نہیں ہوتی؟ تو والازلام،
قسمت معلوم کرنے کے لیے تیر نکالنا، فال نکالنا. ریجسن یہ گندا ہے. کیا ہے؟ ریجسن گندگی ہے. من عمل شیطان، شیطان کے عمل سے ہے. عجیب بات مفسرین نے لکھی ہے ہری پور والوں، ایک رجسن ہے ایک نجسن ہے. کتنے لفظ ہیں؟ 2 لفظ. رجس کہتے ہیں اس گندگی کو جو باطن میں اور ظاہر میں نظر نہ آئے. کیا؟ جو ظاہر نظر چھپی ہوئی گندگی کو رجس کہتے ہیں. اور جو گندگی اندر بھی گندی، باہر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، اسے نجس کہتے ہیں. قرآن کے الفاظ پہ قربان جاؤں، قرآن نے منافق کے لیے رجس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ منافق بظاہر تو نیک ہوتا ہے، اندر گندگی رکھتا ہے. تو منافق کی لفظ کون سا استعمال کیا؟ رجسن. یہ گندے ہیں اور ان کی گندگی چھپی ہوئی ہے. اور مشرک کے لیے نجسن کا لفظ استعمال کیا. انما المشرکون نجسن، مشرک پلیت ہے. چونکہ وہ چھپا ہوا نہیں، وہ کھلے عام دشمنی پہ اترا ہے تو اس کی گندگی ظاہر ہے تو نجس کہا. منافق کی گندگی چھپی ہوئی ہے، اسے رجس کہا. تو یہاں بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جی شراب میں کون سی گندگی ہے، انگور ہی تو ہوتا ہے. جی بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں، انگور ہی تو ہوتا ہے نا جی، اسی نچوڑ کے بنا دیتے ہیں، کوئی کھجوروں سے بنا دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے. اور کوئی بندہ کہے جی جوئے میں کون سی گندگی ہے، نوٹ صاف ستھرے کھرے پاکیزہ کڑکدار قسم کے نوٹ مل جاتے ہیں، اس میں گندگی کیا ہے. تیر بھی گندگی کیا ہے اس میں. جیسے کسی نے 11ویں کو ثابت کرنے کے لیے کہا، غیر اللہ کے نام کی جو 11ویاں دیتے ہیں، تو اس میں جب ہم نے کہا حرام ہے تو مولوی نے کہا جی دماغ خراب ہے ان کا، کیسے حرام ہے، سوجی ہے، گھی ہے، چینی ہے، شکر ہے، پانی ہے، ان میں کوئی حرام شے ہے. تو جب چینی حرام نہیں ہے، سوجی حرام نہیں، گھی حرام نہیں، تو ان کو ملا کے پکا لو تو کیسے حرام ہو گیا. واہ سیاڑیاں. تو اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ فرمایا رجسن. ان کی گندگی اگر تمہیں معلوم نہیں، میں تمہارا رب کہتا ہوں اس کے اندر گندگی ہے، تمہیں نظر نہیں آتی، میں کہتا ہوں اندر ہے، چھپی ہوئی گندگی ہے اس میں. رجسم من عمل الشیطان، گندگی ہے، شیطان کا کام ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیاب لوگ بتلا رہا ہوں. آئیے میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے. سورت کا نام سورۃ المائدہ، آیت نمبر 35 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو. کیا تلاش کرو؟ کچھ سادے لوگوں نے اس وسیلہ سے وہ اردو پشتو والا وسیلہ سمجھ لیا، تو اب وہ اس آیت کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف یہ بزرگوں کا، مردوں زندوں کا کیا تلاش کرو؟ اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں آیا کرو، ان کے واسطے سے دعا مانگا کرو، یہ وسیلے تلاش کرو. میں کہتا ہوں ہرگز نہیں. قرآن کا معنی اپنے جیب سے نہیں. سند المفسرین، حبر الامت، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی کرتے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اعمال صالحہ کے ذریعے اس کا قرب تلاش کرو، گناہوں سے بچ کر اس کا قرب تلاش کرو. اللہ کا قرب تلاش کرو. وسیلہ کیا ہے؟ قرب، اللہ کے قریب ہو جاؤ.
اعمال صالحہ کے ذریعے. واسطوں اور وسیلوں کا مطلب نہیں. اگر آپ کہیں کہ وسیلے سے یہی مراد ہے تو پھر میں کہتا ہوں ہری پور والوں، مکے میں حرم کے اندر جو مشرکین نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، وسیلے ہی کے لیے تو رکھے تھے، ورنہ خالق تو وہ اللہ کو مانتے تھے. وہ جو بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے وہ کس لیے رکھے ہوئے تھے؟ وسیلے ہی کے لیے تو رکھے ہوئے تھے. سورہ یونس میں قرآن کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں. تو قرآن کہتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے، کامیاب لوگوں کی بڑی فہرست ذکر کی اللہ نے. سورت کا نام سورت توبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات. اللہ کے رسول اور جو رسول کے ساتھ ایمان لائے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ، فرمایا یہی لوگ ہیں، ان کے لیے بلائیاں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. سورت کا نام سورت الاعراف آیت نمبر 69 ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں لفظ اعلیٰ کے اوپر ایک مختصر سی وضاحت کرتا ہوں. موقع ملا انشاءاللہ جب سورہ الرحمن پہ کبھی موقع ملا انشاءاللہ العزیز جمعہ پڑھانے کا، پھر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا کہ جو لفظ بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مفسرین عام یہ معنی کرتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور یہ سورہ اعراف آیت نمبر 69 کا معنی کرتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو. یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہو یہ نعمت اللہ نے کی، یہ نعمت اللہ نے کی، اللہ کا شکر ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن علامہ حمید الدین فراہی رحمہ اللہ، علامہ فراہی ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ اپنی تفسیر نظام القرآن میں ایک عجیب معنی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اعلیٰ کا معنی صرف نعمت ہی نہیں، نعمت اس کا ایک جز ہے کیا، لیکن اعلیٰ کا معنی صرف نعمت نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عظمتیں، کمالات، قدرتیں، شان، یہ سارے معنی اس میں آ گئے. اب معنی ہوگا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی شان کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کے کون کون سے کمالات کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی عظمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہاں معنی کرنے لگا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی عظمتیں، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی شانیں، اللہ کی عظمتیں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جب بیٹھو تو کس کی عظمتوں کے چرچے کرو؟ اللہ کے کمالات، اللہ کی بڑائیاں، اللہ کے شان، اللہ کی قدرتیں، طاقتیں، اسے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اسی طرح میرے سامنے اللہ کا قرآن، سورت کا نام سورت النور ہے، آیت نمبر 51 ہے. قرآن کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. ذرا توجہ چاہوں گا.
اللہ فرماتے ہیں مومنوں کا قول تو یہ ہوتا ہے، مومن کی بات تو یہ ہوتی ہے کس وقت؟ اذا دعو، جب انہیں پکارا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ جب اسے قرآن کی طرف، نبی کی سنت کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ کتاب و سنت پہ فیصلہ کرتے ہیں، ان یقولو، تو مومن کی بات کیا ہوتی ہے؟ ان یقولو، یہ کہ وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں۔ کیا؟ جب قرآن اور سنت کی بات کی جاتی ہے کہ آؤ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، دل و جان سے اطاعت بھی کر دی۔ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اکڑتے نہیں۔ تو فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اچھا، کامیاب لوگ بتا رہا ہوں، ہری پور والوں سنیے، سورت کا نام سورت الروم، آیت نمبر 38، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأْتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مشکل ہے۔ فرمایا آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ کس کو؟ قرابت داروں کو حق دے دو۔ کیا مطلب ہے؟ میراث، بندہ مر گیا، وراثت میں بیٹی ہے، بہن ہے، جی، اب باپ مر گیا، بھائیوں نے ساری جائیداد قبضہ کر لی، اور بہن کی باری آئی تو اسے کیا کہا؟ تو اپنا کام کر۔ نہیں، آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ نہیں کہا کہ تو جو اس کو دے گا یہ کوئی تو اس کے اوپر احسان کرے گا، نہیں، یہ اس کا حق ہے۔ اور بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو بہنوں کا حق دبانے کے بعد کہتے ہیں بادشاہ بہن نے معاف کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ جی بہن لیتی ہی نہیں ہے، بہن نے معاف کر دیا۔ اسے بھائی کے تیور نظر آتے ہیں نا، ماتھا معاف نہیں کرے گی تو جائے گی کہاں؟ پھر گھر میں آ سکتی ہے؟ یہ اسے چھوڑتا ہے۔ ہاں، معاف کرنا مانتا ہوں اگر بھائی معاف کرے۔ جی کبھی دیکھا ہے آپ نے بھائی نے بھائی سے کہا ہو میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے؟ بھائی نہیں معاف کرتا، ہمیشہ یہ مظلوم بہن ہی معاف کرتی ہے۔ وہ معاف نہیں کرتی، وہ مجبور ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ مجبور ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جرائم بہت سے ہیں، اگر آپ نے حق نہیں دیا، یہ حق آپ کے پاس، آپ کے بیٹوں کے پاس، پوتوں کے پاس چلتا رہے گا۔ کسی کا حق ہے اور کب تک کھایا جا رہا ہے اس کو؟ یہ سارا اس ظالم کے گلے میں پڑے گا۔ تو قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، مسافروں کو حق دے دو۔ فرمایا ذالک خیر، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی دیدار الہی چاہتے ہو تو حقداروں کو ان کا حق دے دو۔ اگر اللہ کا دیدار نہیں چاہتے ہو تو پھر دباؤ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں جو حقوق ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا کامیاب لوگ کون ہیں؟ میرے سامنے 18واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت المومنون ہے۔ فرمایا
قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن۔ کون سے مومن کامیاب؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں۔ نماز میں کیا کرنے والے ہیں؟ نماز میں ایسے نہیں کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی کہے آکڑ خان کھڑا ہے، نہیں، خاشعون، متواضعون، عاجزی کے ساتھ، دل میں بھی عاجزی ہو، بدن اور اعضاء میں بھی اس عاجزی کا اظہار ہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ مومن ہیں جو بیہودہ اور لغو کاموں سے منہ موڑتے ہیں۔ جہاں کوئی بے معنی اور لغو کام دیکھا ادھر ہی جا کے بیٹھ گئے، یہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جو لغو فضول کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑتے ہیں۔ یقین کیجئے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہر وہ گیم تسلی اور حوصلہ افزائی اس گیم کی ہے، کھیل کی، جو آپ کو یا فائدہ دے، جسمانی قوت دے، طاقت دے، یا کوئی فائدہ ہو اس میں، جس کھیل میں، جس میں وقت کا ضیاع ہو اور بدن کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کی شدید مذمت کی ہے۔ لوڈو کی مذمت ہے، تاش کی مذمت ہے، شطرنج کی نام لے لے کر مذمت ہے، علماء نے نام لکھیں، مذمت ہے۔ اور یہ دوسری چیز جو کھیلتے ہیں کیرم بورڈ، یہ سب اس میں کیوں؟ اس کا کوئی فائدہ، یا تو فائدہ ہو آپ کو صحت دے، طاقت دے، تو جس گیم میں فائدہ ہے، گھڑ سواری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تیر اندازی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تلوار سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ایسے ہی تیراکی کی اسلام کیا کرتا ہے؟ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو آج گھوڑے کے اوپر بیٹھنا ہی نہیں آتا جی، سارا دن موبائل میں گیم کھیلتے ہیں، وہ کیا گھوڑے کے اوپر سوار ہوگا؟ اور گھوڑے کے اوپر سواری کیا ہے؟ تلوار کیسے اٹھائے گا؟ تلوار کا وزن ہی اتنا ہے کہ اگر آج کا جوان اٹھائے تو شاید کلائی ٹوٹ جائے اس کی۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں، جب اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے تو اپنا انداز، چال ڈھال، صورت بھی مردوں والی بناؤ۔ کیا؟ مرد بنایا ہے تو مرد بنو نا۔ آج کا نوجوان اپنے آپ کو خوبصورت کس میں محسوس کرتا ہے کہ جو وہ 100% لڑکی کی طرح ادائیں کرے، لڑکی بنے، ہونٹ سرخ کیے ہوئے ہوں، پلکیں بنائے، آبرو بنائے، پھر فیس بک پہ ایسے ٹیڑھی میڑھی تصویریں لگائے، جی ایسے لگے کہ لڑکے کی ہے یا لڑکی کی۔ اور خدا کے بندو، اللہ کے حبیب نے لعنت بھیجی ہے کہ جو مرد ہو کے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے چال ڈھال میں آتا ہے، کپڑا دیکھو، لباس دیکھو، مرد مردانگی کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے۔ کیا شان سے نوازا ہے اللہ پاک نے۔ اور جو عورت، جس کو اللہ نے عورت بنایا ہے تو اس کو عورت ہی کے لباس میں رہنا چاہیے، وہ ادھر خوبصورت اور اچھی لگتی ہے۔ اگر وہ مرد بننے کی کوشش کرے گی تو اسلام اس کی حوصلہ شکنی کرے گا، حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ تو فرمایا جو لوگ بیہودہ کاموں سے منہ موڑتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی، ناموس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ نہیں لگاتے بلکہ ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
الا علی ما علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ناموس کو بچائے رکھو، شرمگاہوں کو. ہاں بیوی حلال ہے، لونڈی حلال ہے. اگر بیوی لونڈی کی بات ہے، فرمایا ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو کوئی اور راہ اختیار کرے گا، فرمایا یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اللہ. اور آگے سنیے کامیاب لوگ، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب وہ ہیں جو امانت دار ہیں، امانت کی رعایت کرنے والے ہیں، جو وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. کس کی؟ یہ بہت مشکل ہے. سارا نظام ہی چل رہا ہے وعدوں کی خلاف ورزی پہ. کل کا وعدہ کیا، مہینے بعد اچھا مجھے پیسے دو مہینے کے لیے، پھر واپس کرو 10 سال کے بعد. جی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ کوئی کسی کو قرض نہیں دے گا. کسی کو وقت دیے کل 10 بجے میرا وعدہ ہے میں آؤں گا، پھر ادھر 12 بجے پہنچ جاؤ. اچھا شادی کارڈ پہ لکھا ہے فکس 12 بجے کھانا ہوگا، پھر ادھر 4 بجے کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب بدعہدی ہے. کیا ہے؟ کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے. جب بتایا ہے، میں اکثر وہ ایک میرا دوست ہے وہ کہتا ہے میں شادیوں کی روٹیوں پہ نہیں جاتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں شوگر کا مریض ہوں. ادھر 12 کا کہتے ہیں، پھر بٹھا کے 4 بجاتے ہیں تاکہ دن کا کھانا کھانے والی چاہت بھی ختم ہو جائے اور شام کا وقت نہیں ہوتا. پھر جب پردہ ہٹایا جاتا ہے، اوئے ہوئے وہ تماشا بھی دیکھنے کا ہوتا ہے. جی جیسے بکریوں کا ریوڑ کسی نے کھول دیا ہے، چھوٹ پڑتے ہیں. یہ کیا ان سے اخلاق ہے میرا دوست؟ وعدے کی پاسداری کرو، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. منافق کی 3 نشانیاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں. اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ وعدہ توڑے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا. اور وعدے کی پاسداری یہ رب کو پسند ہے. اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. فرمایا امانتوں کی اور وعدے کی رعایت کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ فرمائیں، توجہ ہے، اس کے اوپر ایک نکتہ بتا دیتا ہوں، آپ جھوم جاؤ گے. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، فرمایا والذین هم لصلاتہم یحفظون نہیں فرمایا، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. لفظ یحافظون ہے، گرامر کے لحاظ سے یہ باب مفعول ہے. حافظ یحافظ محافظتاً. اچھا یہ یحافظون جانبین سے اشتراک ہے. اب اس کا معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرنے کے بعد نماز ان کی حفاظت کرے گی. اشتراک جانبین سے ہے. مقابلہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک بیٹھا ہو مار کھاتا رہے دوسرا مارتا رہے. مقابلہ کہتے ہیں جب دونوں جانب سے ہو، ایک دفاع کرے دوسرا مارے، وہ بھی مارے، یہ مقابلہ ہے. یحافظون، تم نمازوں کی حفاظت کرو، نمازیں تمہاری حفاظت کریں گی. دنیا میں برائی سے روکے گی، بے حیائی سے روکے گی، ناشائستہ کاموں سے روکے گی. اللہ اکبر. تو یہ کامیاب لوگوں کے اوصاف ہیں. اور سورۃ الشمس، سورۃ الاعلی، قرآن کا آخری پارہ ہے. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی حاصل کر لی. کیا کر لی؟
عقیدے کو توحید کے ساتھ پاک کیا، بدن کو صفائی کے ساتھ پاک کیا، کپڑوں کو میل سے پاک کیا، اور مال کو صدقہ اور زکوٰۃ نکال کے معاف کیا، اخلاق سے گندگیاں بد اخلاقی نکال کے اسے پاک کیا۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ شمس آیت 9 نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو آلودگی سے پاک کر دیا، یہ کامیاب ہے۔ جس نے اسے آلودہ کر دیا وہ ناکام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔